بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دریا راوی پر ہوں، میرے ساتھ ملاح موجود ہے اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ سوسائڈز اکثر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آج جس کوسچن کو لے کے میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں، میرا کوسچن ان تمام پیرنٹس سے ہے جن کے بچے اسپیشلی 9th 10th فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ رزلٹ کے دنوں میں کافی ساری پرابلمز آتی ہیں، رزلٹ آیا دل برداشت ہو کر سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ میسج، یہ پیغام پیرنٹس کے لیے ہے۔ ان سے جاننا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کتنے لوگوں کو آج تک ریسکیو کیا ہے اور اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی کیا یہاں پہ سوسائڈس کے لیے آتی ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ جی سر۔ آمین۔ السلام علیکم۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ بچے جو جب فیل ہوتے ہیں، جب رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، تو آپ بچوں کو اپریشیٹ کریں۔ اگر اس مرتبہ کامیاب نہیں ہوا تو نیکسٹ ٹائم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے کوئی دیکھا یہاں پہ کسی اسٹوڈنٹ کی آپ نے جان بچائی ہو، کسی اسٹوڈنٹ نے راوی سے پل کے اوپر سے چھلانگ لگائی ہو؟ جی، ایسے کوئی معاملات پیش آئے؟ ہاں جی، بچیوں کی بھی۔ میں اب بڑے بڑے اچھے خاندان ہیں، میں اچھا نہیں لگتا، میری خود بچی ہیں گھر میں۔ جی ہاں، بالکل بچیاں بچے آتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی، ماں باپ کی ڈانٹ سے اور رشتہ داروں کی بدنامی، مطلب کہ وہ ان کو بے عزت کرتے ہیں۔ ان کی جو بے عزت کیوں کرتے ہیں؟ عزت ہے وہ کہ جی تم فیل ہو گئے ہیں، وہ تم کیسے اتنی کمپارڈ آ گئی ہے، جی کیوں آیا، تم نالائق آدمی ہو۔ بندہ کوئی بھی نالائق نہیں ہوتا۔ بیسکلی یہ معاملات ہوتے ہیں، کوئی پاس ہو جاتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے، زندگی کا اصول ہے، زندگی کا ایک معاملات ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے 10th کلاس کا رزلٹ آیا اور 2 بھائیوں نے دریا جہلم میں چھلانگ لگا دی۔ جی، ٹھیک ہے، میں تمام والدین سے گزارش کروں گا، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا کہ بہت سے بچے بچیاں یہاں پہ سوسائڈ کرتے ہیں جب ان کا رزلٹ آتا ہے۔ یار ہر بچہ اللہ نے اس کو اس کی ذہنی صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ جی جی، کسی کے پاس بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ کام ہے، بالکل کوئی 1 گھنٹے میں سارے سبق یاد کر لیتا ہے، کوئی پورے دن میں بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ اس میں اپنے بچوں کو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کیا کریں، موازنہ نہ کیا کریں۔ بے شک، بالکل۔ ہر جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنا ذہن اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، دوسرے کا ذہن اس کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کمپیئر نہ کیا کریں، موازنہ نہ کیا کریں کہ بھئی تمہارے چاچو کے بیٹے کے اتنے نمبر، تمہارے اتنے کم کیوں؟ تو بھئی اللہ نے ہو سکتا اس کو زیادہ صلاحیتیں دے رکھی۔ سارے ڈاکٹر قدیر تو نہیں نہ بن سکتے۔ ہاں جی، یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے۔ نہ کوئی، میرا مطلب ہے جو بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، اگر میں کہوں جی میں وہ بن جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ ایک زندگی کا ایک یہ اصول ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کو جس کو بنایا ہے اچھا بنایا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ بچوں کو اپریشیٹ کریں، ان کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں، گپ شپ لگائیں، ڈیلی ٹائم دیں، ان کو لازمی ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں۔ اب جو بچے 2 جہلم میں جنہوں نے خودکشی کی ہے، وہ جن کے بچے جو مطلب کہ دنیا سے فانی سے چلے گئے ہیں، خودکشی کر لی ہے انہوں نے، ان کے ماں باپ سے جا کے پوچھیں ان کا کیا حال ہے۔ وہ تو جیتے جی مر گئے، رشتہ دار بھی، سارا گھر سارا خراب تباہ ہو گیا۔ تو آپ تباہی بربادی سے بچنے کے لیے بچوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی ہمیں ہمارے پیارے دین میں فرمایا ہے اللہ کے کہ آپ بچوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے ایز اے مسلمان، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک کریں، پیار محبت سے رہیں، تاکہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ایک معظم معاشرہ بنے، مضبوط بنے ہم لوگ، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ معاشرے کے اندر اچھے کام کریں اور اچھی زندگی گزاریں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بہت پیارا لیسن دیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ والدین کے دلوں میں آپ کی بات بیٹھ جائے۔ اب میری بچی تھی، اس نے ایم فل کیا پنجاب یونیورسٹی سے 2024 میں، ماشاء اللہ ایجوکیشن میں اینڈ ریسرچ میں۔ تو وہ ابھی جب اس نے BA کے پیپر میں انگلش میں کمپارڈ آ گئی تو میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، دوبارہ پھر ہو جائے گی کلیئر۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ دوبارہ پیپر دیے، وہ پاس ہو گئی ماشاء اللہ، ایم فل کیا اس نے۔ میں نے ان کے بچیوں کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ ماحول رکھا ہے، اپنی بیٹیاں بہنیں بھی بنا کے، بچی بیٹی بنا کے ان کے ساتھ ان کو اپریشیٹ کیا ہے، اور جتنے میرے وسائل ہیں میں ان کو دیتا ہوں۔ اور لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں نوکری وغیرہ کوئی نہیں کیا کرے۔ ہمارے معاشرے کا یہی تو المیہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ جو بچے پڑھے لکھے ہیں ان کو، جو قابل بچے ہیں،
جو پڑھے لکھے ہیں جن کا حق بنتا ہے ان کو جابس دیں تاکہ معاشرے کے اندر جو مطلب کہ انتشار ہے، جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو، پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں تاکہ ہمارے ملک کی ترقی ہو۔ آپ ہمارے پیارے پیارے حکمران ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے تندرستی دیں تاکہ معاشرہ مضبوط ہو، ملک مضبوط ہو، آپ مضبوط ہوں، ہماری مسلح افواج زندہ باد۔